بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملے کچھ اس طرح بائے سمن وحید، پارٹ نمبر 6۔ زہرا کا دل تو فرنٹ ڈور کو سوچ کر ہی بند ہونے والا ہو گیا اور کافی دیر کیا ہوا ضبط ٹوٹ گیا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، زہرا نے اپنی ناک رگڑتے ہوئے کہا۔ وہاں پر بیٹھے سبھی اچانک اس کی طرف متوجہ ہوئے اور زہرا کو یوں روتا دیکھ کر آسیہ بیگم فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی تھیں اور اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ حدید، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہو تم بیچاری بچی کو؟ آسیہ بیگم نے حدید کی کمر پر ایک دھک رسید کرتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ صاحب بھی خفا خفا سی نظروں سے حدید کو دیکھ رہے تھے۔ زہرا میری جان، اس کی بات کا برا مت بناؤ، اسے مذاق کرنے کی عادت ہے، عائشہ نے اپنی نازک بھانجی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ حدید تو اس کے اچانک رونے پر پریشان ہی ہو گیا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ زہرا اتنی سی بات پر بھی رو دے گی۔ سب کے ڈانٹنے پر فوراً ہی کان پکڑ کر اس نے سوری کرنے لگا۔ وہ تو صرف اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا اور اس کی طبیعت پوچھ کر اسے اور بیمار کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مس نازک سے اسے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے سوری کرنے پر اور آسیہ بیگم نے جو اسے ایک چماٹ رسید کی تھی اس پر زہرا کو ہنسی آئی تھی۔ حدید صاحب نے دونوں کان پکڑے ہوئے تھے اور رونے والی شکل بنا کر کہہ رہے تھے، مس نازک، آئی ایم ریئلی ویری ویری سوری۔ وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ زہرا نے اپنی ناک رگڑتے ہوئے اٹس اوکے کہا تو حدید کی جان میں جان آئی۔ بھائی، اب آپ ہم سب کو آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گے، یہی آپ کی سزا ہے، زہرا آپی کی طرف سے۔ ہانیہ نے اپنی دل کی بات کو زہرا کے نام لے کر حدید سے کہا۔ اگر تو یہ زہرا کی طرف سے ہے میری سزا تو زہرا خود کہے مجھ سے، پھر میں تم لوگوں کو کل لے چلتا ہوں، حدید نے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زہرا نے پریشانی سے پہلے عائشہ کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ وہ اب کیا کرے۔ عائشہ نے مسکرا کر گردن اس بات میں ہلائی۔ زہرا نے احسن کی طرف دیکھا تو احسن نے التجائی انداز میں کہنا شروع کر دیا، پلیز زہرا آپی مان جائیے، پلیز پلیز۔ ہانیہ بھی زہرا کی منتیں کرنے لگی تو پھر زہرا نے تھوڑا جھجکتے ہوئے حدید کی طرف دیکھ کر کہا، آپ ہمیں کل آئس کریم کھلائیں گے؟ حدید تو بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا انداز شاہی تھا، اسے زہرا کا یوں کہنا اچھا لگا تھا۔ جو حکم حدید نے بڑی فرمانبرداری سے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ اور احسن نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری، جبکہ حدید کے اس طرح جواب دینے پر زہرا کو تھوڑا عجیب لگا تھا، جیسے سے وہ بے مقصد ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زہرا نیند کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی اور باقی سب اسی طرح باتوں میں مگن تھے، جبکہ حدید کی نظروں نے کمرے میں جاتی زہرا کا کافی دور تک پیچھا کیا تھا۔ زہرا اپنے کمرے میں آتے ہی لیٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں اور وہ آج 1 مہینے بعد بغیر سلیپنگ پلس لیے سوئی تھی۔ اس نے سونے سے پہلے احمد کو بالکل بھی یاد نہیں کیا تھا۔ شاید خرابی طبع کی وجہ سے وہ آج جلدی سو گئی تھی، اس لیے وہ آج احمد کے لیے نہیں روئی تھی اور نہ ہی اسے یاد کیا تھا، ایسے جیسے وہ اس کی زندگی میں ہی نہ ہو۔ کیا زہرا کبھی احمد کو بھول پائے گی؟ اس کے علاوہ کسی اور کی محبت قبول کرے گی یا پھر ساری زندگی احمد یک طرفہ محبت ہی کرتی رہے گی؟ کچھ سوالوں کے جواب ہمیں وقت دیتا ہے، اس لیے ان کا فیصلہ بھی ہم وقت پر چھوڑتے ہیں۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ ابراہیم صاحب بار بار اپنے بستر پر کروٹیں لے رہے تھے، پھر تنگ آ کر اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے بیڈ کے پاس پڑے، اپنے جوتے پہنے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ ہادی کے کمرے کا دروازہ کھولا
تو منظر کچھ یوں تھا۔ ہادی کے روم میں 2 AC تھے جو کہ فل سپیڈ پر چل رہے تھے۔ جون کے مہینے میں جہاں باہر ہوا بھی اچھی خاصی گرم چلتی ہے، وہاں ہادی کا کمرہ انتہا سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ ہادی بغیر کمفرٹر لیے سو رہا تھا۔ اس نے شام سے لے کر اب تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا، یعنی بھوک ہڑتال کی تھی۔ اپنے بیڈ پر ایک سائڈ کو لیٹا ہوا تھا، موبائل آن تھا جس پر کوئی گیم چل رہی تھی، جیسے کھیلتے کھیلتے سو گیا ہو، اور موبائل اس کے سینے پر اوندا پڑا تھا۔ ماتھے پر سیاہ بال بکھرے تھے۔ ابراہیم صاحب کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ آگے بڑھ کر ہادی کے اوپر کمفرٹر اوڑھا اور ایک AC بند کر دیا، جبکہ دوسرے کو نارمل سپیڈ پر کر کے اس کا ریموٹ سائڈ پر رکھ دیا۔ آگے بڑھ کر ہادی کے سینے پر پڑا اس کا موبائل اٹھایا، اسے آف کیا اور ہادی کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے بڑی محبت سے ہادی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ہادی انہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ ہر بار روٹنے کے بعد ان کا اپنے کمرے میں آنے کا انتظار کرتا تھا، اور جس وقت وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے اس وقت وہ جاگ رہا ہوتا تھا۔ ابراہیم صاحب جس وقت کمرے میں آئے تو سائرہ بیگم سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی نکال رہی تھی۔ ابراہیم صاحب کو دیکھ کر مسکرائی۔ جب اس سے اتنا پیار کرتے ہیں تو تھوڑا ڈانٹتے ہوئے بھی خیال کر لیا کریں۔ آپ کی وجہ سے اس نے مجھ سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ کیا کروں، میں اسے اس معاشرے سے بچانا چاہتا ہوں۔ ہر روز عدالتوں میں نہ جانے کتنے کیس آتے ہیں جن میں زیادہ تر امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر میرا دل ڈر جاتا ہے کہ کہیں میرا بیجا لاڈ پیار بھی ہادی کو بگاڑ نہ دے، ورنہ میری کون سی اس سے دشمنی ہے۔ ایک ہی تو میرا بیٹا ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ابراہیم صاحب نے ہادی کے لیے اپنی محبت اور ڈر کا اظہار کیا تھا جو ہر وقت ان کے دل میں رہتا تھا۔ آپ بیجا ہی فضول خدشات اپنے ذہن میں پالتے رہتے ہیں اور میرے بیٹے کو ناراض کر دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ذمہ دار بن جائے گا، اللہ کرے۔ مجھے بے حد انتظار ہے اس وقت کا۔ ابراہیم صاحب اپنی بات کہتے ہوئے لیٹ گئے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کمرے میں کھڑکی سے داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی اور گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کا موبائل جو کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا پچھلے آدھے گھنٹے سے بج رہا تھا، لیکن وہ سب سے بے خبر بہت دنوں کے بعد سکون کی نیند سوئی ہوئی تھی۔ 10 منٹ کے وقفے کے بعد موبائل دوبارہ بجنا شروع ہوا، جس سے اس کے ماتھے پر چند لکیریں نمایاں ہوئی تھیں۔ شاید وہ نیند سے بیدار ہو رہی تھی۔ کروٹ بدل کر نیم آنکھوں سے سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے سیل فون کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔ اس نے بغیر نمبر دیکھے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے بہت گرم جوشی سے اس پر سلامتی بھیجی گئی۔ السلام علیکم مائی بیوٹیفل ڈال۔ زہرا اس آواز کو لاکھوں میں پہچانتی تھی۔ اس آواز سے زہرا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ زہرا فوراً اٹھ کر بیٹھی اور خوشی سے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ زہرا نے پرجوش سے انداز میں پوچھا۔ الحمدللہ، بہت پیارا، ہینڈسم ڈیشنگ ارسلان نے ہنستے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ اپنی آواز سے کافی موڈ میں معلوم ہو رہا تھا۔ آہا، خیریت تو ہے بھائی، آج تو بڑے خوش لگ رہے ہیں آپ۔ آپ اس بات کو کبھی مت بھولیے گا کہ آپ میری بہت اچھی دوست کے فیانسی ہیں، اور آپ نے مجھ سے پرومس کیا ہے کہ آپ کبھی اس کا دل نہیں دکھائیں گے۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا زہرا، ڈونٹ وری۔ اس کی بات سے ارسلان کی مسکراہٹ سمٹی تھی اور فوراً ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے زہرا کی بات کا جواب دیا۔ بھائی، آپ نے محم سے سوری کی؟ زہرا کو جیسے ہی یاد آیا
اس نے پوچھا۔ نہیں، میں کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم ہی نہیں ملا۔ ٹائم تو بہانہ تھا، اصل میں تو انا اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اگلی دفعہ جب گھر جاؤں گا تو بول دوں گا۔ اب کیا ہم لوگ کوئی اپنی بات کر سکتے ہیں؟ یہ مہم نامہ بند کر کے ارسلان نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ اصل میں وہ مہم کے بند کر کے نام سے چڑھ گیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، آپ بتائیے آپ کی جاب کیسے جا رہی ہیں؟ اور آپ نے مجھے آج 3 دن کے بعد کال کی ہے۔ میں نہیں بولتی آپ سے بھائی، آپ مجھے بھول گئے ہیں، زہرا نے خفگی سے کہا۔ نہیں زہرا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں بھول جاؤں۔ کوئی سانس لیے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ آئندہ اپنے بھائی کی محبت پر کبھی شک مت کرنا۔ میں بہت بیزی تھا کام میں، اس لیے نہیں کر سکا تمہیں کال، ارسلان نے اسے مناتے ہوئے کہا۔ بھلا وہ کبھی اس کی ناراضگی برداشت کر سکتا تھا؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں نے آپ کو معاف کیا۔ کیا زہرا نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، ورنہ بندہ ناچیز کو اسلام آباد آنا پڑتا اپنی شہزادی کو منانے۔ اچھا جناب، ذرا یہ تو بتائیے اسلام آباد کی کتنی سیر کر لی آپ نے؟ کہاں گئی؟ ارسلان نے اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ابھی تو کہیں نہیں گئی، لیکن خالہ جانی نے پروگرامز بنائے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد جائیں گے۔ زہرا کو 1 منٹ کے لیے کل کا منظر یاد آیا تھا جب وہ پارک میں گئی تھی۔ اچھا صحیح، باقی سب کیسے ہیں؟ خالہ جانی کا پاؤں کیسا ہے اب؟ ارسلان اس کی آواز سے ہی زہرا کے نارمل ہونے کا اندازہ لگا چکا تھا، ورنہ تو پچھلے 1 ماہ سے ہی وہ کافی چپ رہنے لگی تھی، کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ لیکن آج اس کے ارسلان سے یوں باتیں کرنے پر ارسلان کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ لوگ باتیں کرتے رہے۔ 12 بجے ارسلان کی میٹنگ تھی۔ ارسلان نے اس کو اچھے سے ناشتہ کرنے اور خوب انجوائے کرنے کا کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ زہرا کچھ دیر یوں ہی بیٹھی بالکونی سے آتی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی، پھر فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر دل فریب ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دادی جان سربراہی کرسی پر براجمان تھی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جب دادی جان نے حیدر صاحب کو مخاطب کیا۔ حیدر، زہرا اور کتنے دن رہے گی اسلام آباد؟ میرا گھر تو خالی ہی ہو گیا ہے۔ اس کے جانے سے دادی جان نے اداسی سے کہا۔ اماں، ابھی تو اسے گئے 1 ہفتہ ہوا ہے، اور آپ روز اس کے اسکائپ پر بات کرتی تو ہیں۔ حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو جواب دیا۔ مجھے تو نہیں یہ فونوں پر بات کر کے سکون ملتا جب تک میں اپنی بچی کو سینے سے نہ لگاؤں، دادی جان نے تھوڑی خفگی سے کہا۔ اماں، آپ جانتی تو ہیں نا زہرا کے ساتھ جو بھی ہوا، اس کے بعد زہرا کو چپ لگ گئی تھی۔ سچ کہوں تو عائشہ کی دیکھ بھال تو ایک بہانہ ہے، میں نے جان بوجھ کر اسے وہاں بھیجا ہے تاکہ یہ سب کچھ بھول جائے، نورین بیگم نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، اللہ میری بچی کو صبر دے، دادی نے پریشانی سے کہا۔ بھابھی، آپ نے زہرا کی شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ میرا مطلب ہے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا، اس کے بعد کوئی اچھا رشتہ ملنا تو بہت مشکل ہے، روبینہ بیگم نے بظاہر بڑی فکر مندی سے پوچھا۔ ابھی تو ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، اللہ پاک بس میری بچی کے نصیب اچھے کرے، نورین بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ کیا ہوا ہے ایسا زہرا کے ساتھ جو اچھا رشتہ ملنا ناممکن ہے؟ میں اپنی پوتی کو ایک بہت اچھے خاندان میں بیاہ کر دکھاؤں گی، آئندہ نہ میں کوئی ایسی بات نہ سنوں۔ دادی کو روبینہ بیگم کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ارے اماں، آپ تو برا ہی مان گئی، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، زہرا تو مجھے بالکل اپنی ماہم کی طرح عزیز ہے، روبینہ بیگم نے فوراً ہی بات بدلتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، جبکہ دل ہی دل میں وہ جل کر رہ گئی تھی۔
یہ ماہم اور عادل کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دادی نے سر جھٹکتے ہوئے اپنی دوسری پوتی کے بارے میں پوچھا۔ وہ اپنے پاپا کے ساتھ بک شاپ پر گئی ہے، انہیں پھر آفس جانا تھا، اس لیے صبح صبح ہی ماہم کو لے کر گئے، روبینہ بیگم نے بظاہر بڑی خوش دلی سے جواب دیا۔ اچھا، ماہم آئے تو اسے میرے پاس بھیجنا، دادی نے روبینہ بیگم کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جی ضرور اماں، روبینہ بیگم نے فرمانبرداری سے جواب دیا، اور پھر سب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ شام کو حدید اور ہانیہ بڑے تیار ہو کر احسن کی طرف آئے۔ عائشہ اپنے کمرے میں تھی، جبکہ زہرا اور احسن لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ احسن نے زہرا کو اپنی فزکس کی نوٹ بک دی تھی، جس پر زہرا اس کی رف بک سے دیکھ کر نومیریکلز نوٹ کر رہی تھی۔ زہرا کی ہینڈ رائٹنگ بہت پیاری تھی، اور احسن کو کام کرتا دیکھ کر وہ تھوڑی بور فیل کر رہی تھی، اس لیے اس کی ہیلپ کرنے لگ گئی۔ وہ دونوں مصروف سے انداز میں کارپیٹ پر بیٹھے بکس ٹیبل پر رکھے کام کر رہے تھے۔ زہرا کو اچھا لگ رہا تھا احسن کی ہیلپ کرنا۔ حدید نے اندر انٹر ہوتے ہوئے مصروف سی زہرا کو دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ زہرا نے فل بلیک ڈریس کے ساتھ ریڈ دوپٹہ، جسے اس نے اپنے شانوں پر ڈالا ہوا تھا، اپنے خوبصورت گولڈن بالوں لاپرواہی سے جوڑے کی شکل دی ہوئی تھی، جس میں سے چند لٹیں باہر آئی ہوئی تھیں اور ان کے شانوں کو چھوڑ رہی تھیں۔ وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ زلفیں تھیں یا ریشم کا جال، جو ہم ایسے الجھے کہ سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ ہانیہ اندر جا کر زہرا سے ملی اور اس سے گلہ کرنے لگ گئی۔ آپی، آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کیا آج ہم نے آئس کریم کھانے جانا تھا؟ ہانیہ، جس نے اسکن کلر کی نیٹ کا گھٹنوں تک آتا فراق پہن رکھا تھا، بالوں کے لیئرز میں کٹنگ کروائے ان کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، ساتھ اسکن ہی ہائی ہیلز پہنے وہ بہت ماڈرن اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، اپنے گرے آنکھوں میں خفگی لیے زہرا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ شٹ، میں تو بھول ہی گیا تھا، بس 5 منٹ، ہم ابھی ریڈی ہو کر آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر احسن نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا اور جلدی جلدی اپنی بک سمیٹنے لگا۔ ہانیہ، تم لوگ چلے جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے، میں اوپر خالہ جانی کے پاس جا رہی ہوں، زہرا نے التجائی انداز میں کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ویسے بھی یہ ٹریٹ ہمیں آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ حدید بھائی، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کہاں کھو گئے؟ ہانیہ نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ دروازے میں کھڑے حدید کو جھنجھوڑا، جو پتہ نہیں کہاں گم تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے ہانیہ، اگر آپ نہیں جائیں گی تو میں کسی کو بھی نہیں لے جاؤں گا۔ حدید ہانیہ کے جھنجھوڑنے پر سے فوراً ہی سنبھلتے ہوئے اور چہرے پر ہلکی سی خفگی لاتے ہوئے بولا۔ چلیں نا آپی، پلیز، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ احسن نے بھی التجائی انداز میں اسے مناتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں خالہ جانی کو بتا کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ زہرا یہ کہتے ہوئے عائشہ کے کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد سر پر کالی چادر لے کر آئی۔ حدید پہلے ہی گاڑی کے پاس باہر چلا گیا تھا۔ زہرا کے آتے ہی وہ تینوں بھی باہر چلے گئے، زہرا اور ہانیہ بیک سیٹ پر بیٹھتے ہوئے، جبکہ احسن حدید کے ساتھ آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی آئس کریم پارلر کے باہر رکی اور سب اندر جا کر ونڈو کے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ آئس کریم آرڈر کرنے کے بعد زہرا کھڑکی سے باہر نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی، جہاں پر ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی سی بوندا باری ہو رہی تھی۔ زہرا کو بارش بہت پسند تھی۔ ہاں تو زہرا بتائیے، کہاں سے شروع کروائیں؟ آپ کو اسلام آباد کی سیر، پہلے کہاں جانا پسند کریں گی آپ؟ حدید نے بڑی توجہ اور تجسس سے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ ہی کو بھلا کیا پتا ہوگا،
آپ مجھ سے پوچھئے نا، ہم پہلے فیصل مسجد چلتے ہیں، ہانیہ نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں ویسے آئیڈیا اچھا ہے، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ احسن نے اس کی بات کو سراہا۔ ہاں جی میڈم، تو پھر کل تیار رہیے گا، آپ حدید نے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جواباً زہرا بس دھیما سا مسکرائی۔ آئس کریم آ چکی تھی اور سب کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ زہرا کو آئس کریم کچھ خاص پسند نہیں تھی، وہ تو ہانیہ اور احسن کی وجہ سے آئی تھی، اس لیے اپنی آئس کریم میں چمچ چلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ویسے جب ہم لوگ فیصل آباد آئیں گے تو کیا آپ بھی ہمیں سیر کروائیں گی فیصل آباد کی؟ حدید نے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ جی ضرور، ارسلان آپ لوگوں کو پورے فیصل آباد کی سیر کروائے گا، زہرا نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر نظریں نیچی کر لیں۔ ارسلان کون؟ حدید نے تھوڑی بے چینی سے پوچھا۔ زہرا آپی کے بڑے بھائی، حدید بھائی۔ حدید بھائی، آپ ان سے ملیں گے تو آپ بھی بہت خوش ہوں گے۔ ہی از مائی آئیڈیل، احسن نے پرجوش سے بتایا۔ صحیح، جب بہن سے مل کر اتنی خوشی ہوئی تو یقیناً بھائی سے مل کر بھی خوشی ہوگی، حدید نے ہلکی سی سرگوشی کے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ کہا آپ نے؟ سامنے بیٹھی زہرا اس کی سرگوشی سن چکی تھی۔ بقول دادی کے زہرا کے کان بہت تیز ہیں۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ویسے آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے؟ میں، ارسلان، امی ابو، دادو، چاچو چاچی اور میرے بیسٹ کزن مہم۔ اس کے پوچھنے پر زہرا نے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح انگلیوں پر گن کر سب کے نام بتائے۔ حدید کو اس کے اس طرح بتانے پر ہنسی آئی تھی اور اسے زہرا کوئی معصوم سی چھوٹی بچی لگی تھی۔ اوہ، تو تمہارے پاس گرینی بھی ہے؟ مجھے بڑا شوق تھا کہ ہمارے گھر میں بھی گرینی ہو، لیکن میری گرینی تو میرے چھوٹے ہوتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی تھی، حدید نے افسردگی سے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ بہت دکھ ہوا سن کر، زہرا بھی اس کی شکل دیکھ کر سنجیدہ سی ہو گئی۔ چلو کوئی بات نہیں۔ تمہاری دادی کا مطلب میری دادی؟ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ بزرگ سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ حدید کو اس کے فوراً سنجیدہ ہونے پر ہنسی آئی تھی۔ وہ کتنی جلدی مان جاتی تھی، یہ اسے لگا۔ زہرا کو اس کا اپنی دادی کو بزرگ کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ ہلکی سی خفگی لیے بولی، میری دادو بہت ینگ ہیں، وہ کوئی بوڑھی خاتون نہیں ہیں۔ اچھا، اور ویسے بھی دادی اپنی ہی اپنی ہوتی ہے، زہرا نے گویا اسے سمجھانی چاہی ہو آخری بات کہ زہرا کی دادی صرف زہرا کی ہی دادی ہے۔ زہرا ایسی ہی تھی، اپنے سے جڑے رشتوں کے بارے میں کافی پوزیسو تھی۔ حدید نے اس کی بات پر کہکا لگایا تھا، اسے زہرا کا یہ انداز اچھا لگا تھا اور اس کی پوزیسو کو دیکھ کر حدید کو حیرانی ہوئی تھی کہ دادی کے بارے میں اتنا ٹچی کون ہوتا ہے۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر احسن اور ہانیہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے، جو کہ سیل فون پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھے۔ آپ پھر میرا مذاق اڑا رہے ہیں، زہرا نے اس کی بات انگلی کرتے ہوئے گویا اپنی بات کا یقین کرنے کے لیے پوچھا۔ حدید نے فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں کھڑے کرتے ہوئے جیسے پولیس سے پکڑے جانے پر کوئی سرنڈر کر رہا ہو، پلیز زہرا رونا مت شروع کر دینا، میں تو کسی اور بات پر ہنسا تھا۔ سیریسلی، حدید تو اس کے رونے سے ہی ڈر گیا تھا۔ زہرا ایک دم سیریس ہوتے ہوئے احسن اور ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ اس نے حدید کو مکمل طور پر اگنور کیا، جیسے وہ صرف احسن اور ہانیہ کے ساتھ ہی آئی ہو۔
حدید کو تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باقی سب کو باہر آنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ احسن اور زہرا کو گھر کے باہر اتارا۔ احسن نے اسے خوش دلی سے تھینکس کہا۔ آگے سے حدید نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا تھا اور گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ زہرا بھی خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ عائشہ کھانے پر ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر عائشہ سے باتیں کرنے کے بعد زہرا سکون کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں زہرا کو حدید کی خاموشی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید حدید ناراض ہو گیا ہے اس کے اس طرح اگنور کرنے پر۔ پھر اگلے لمحے ہی زہرا سر جھٹکتے یہ سوچتے ہوئے لیٹ گئی کہ مجھے کیا، خاموش ہو یا باتیں کرے، آئی ڈونٹ کیئر۔ لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں بیٹھ ضرور گئی تھی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ حدید اپنے کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھا، اپنی واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، اپنے جوتے اتارے اور اپنے بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ حدید کو زہرا کا اگنور کرنا صرف حیرانی کا باعث بنا تھا۔ دراصل اسے عادت نہیں تھی اگنور ہونے کی۔ کیا اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ اسے اگنور کیا جاتا؟ اسے یاد آیا کہ کیسے لڑکیاں یونیورسٹی میں اس سے بات کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتی تھیں۔ اسے اپنے اوپر اٹھنے والی ہر ستائش اور پسندیدہ نظر کا علم ہوتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے موڈ کے حساب سے ہی کسی پر مہربان ہوتا تھا۔ لیکن زہرا کے معاملے میں تو گیم ہی الٹی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس سے بات کرنے کے لیے حدید مصطفیٰ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے مسلسل اگنور کرتی تھی۔ حدید کا دل کیا وہ جا کر پوچھے زہرا سے کہ اس کا معیار کیا ہے؟ کیا اسے اس کی ذات اتنی غیر اہم لگتی تھی جو وہ اتنی آسانی سے منہ موڑ لیتی تھی؟ اسے زہرا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی بالکل چپ، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتی، کبھی اس سے الجھ جاتی، اور اتنی زیادہ ڈرپوک زہرا اسے کوئی مسٹری لگی تھی جو اپنے اندر بہت کچھ چھپائے بیٹھی ہو۔ اسے زہرا آج بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح لگی جو کبھی ہنس دیتا ہو، کبھی رو دیتا ہو، کبھی کسی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتا ہو۔ فقط اس کے دل سے ایک آواز آتی معلوم ہوئی، وہ معصوم ہے اور وہ زہرا کے ایسے نخرے 1000 دفعہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ یہاں پر جھک رہا تھا، غیر ارادی طور پر، جو اس کی زندگی کی بے سکونی کا آغاز تھا، جو اس کی ہنستی کھیلتی لاپرواہ زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس چیز سے بے خبر اس کا دل زہرا کی چاہ کر رہا تھا، بغیر اس کے ماضی جانے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ دروازے پر مسلسل بیل ہو رہی تھی، جس سے بیڈ پر سویا شخص کافی بیزار ہو رہا تھا۔ وہ کل صبح 6 بجے آفس کی طرف سے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے لندن گیا تھا اور آج صبح ہی 4 بجے وہ واپس لوٹا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے وہ اس ویکینڈ گھر بھی نہیں جا پایا تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ سونے کے لیے لیٹا تھا اور ابھی اسے لیٹے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ارسلان نے دوسرا تکیہ بھی اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تھا، لیکن بیل مسلسل بجی جا رہی تھی اور 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ وہ شدید غصے میں بیڈ سے اٹھا تھا۔ اس کا ارادہ دروازے پر موجود شخص کو قتل کرنے کا تھا۔ اپنی نیند کے معاملے میں وہ کسی کا بھی سگا نہیں تھا۔ ارسلان نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ ہنستی مسکراتی کھڑی ارسلان کو دیکھ کر کھلکھلائی تھی۔ ارسلان نے غصے سے اپنے دانت پیسے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اتنی دیر کیوں لگائی دروازہ کھولنے میں؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں، پھر اتنا ٹائم کیوں؟ دروازہ کھولنے میں لگا
اس نے ارسلان کے پیچھے گھر میں جھانکتے ہوئے متلاشی نظروں سے بے شمار سوالات پوچھے۔ ارسلان نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس نے فل وائٹ ریڈی میڈ سوٹ پہنا ہوا تھا، ریڈ دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالے، بالوں کی ہائی پونی بنائے، اپنی نازک پیروں کو سفید ہی سینڈلز میں قید کیے۔ وہ کسی کے بھی دل میں جگہ بنانے کی طاقت رکھتی تھی، مگر یہاں مقابل ارسلان حیدر تھا۔ اسے دیکھ کر ارسلان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات واضح تھے۔ آپ کچھ بولیں گے بھی یا مجھے ہی یوں ہی گھورے جائیں گے؟ کیا میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں جو آپ مجھ سے نظریں ہی ہٹا نہیں پا رہے؟ ارسلان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے تھوڑا شرماتے ہوئے کہا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ ارسلان اپنے ماتھے پر گٹ بل ڈالتے ہوئے کہا، اف، بڑے ہی کوئی بے مروت انسان ہیں آپ، اندر تو آنے دیں یا سارے سوال یہیں کھڑے کھڑے پوچھیں گے؟ وہ اپنی بات کہتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ ارسلان پہلے ہی بہت تھکا ہوا تھا، اوپر سے اس کی نیند خراب کی تھی، اور اب اس کی یہ فضول گفتگو اور اتنی بے باکی سے گھر میں داخل ہونے پر اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ اگر وہ اس کے باپ کا لحاظ نہ رکھتا تو ایک منٹ میں اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیتا۔ اسے لڑکیوں کی اتنی بے باکی بالکل پسند نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 بالز تھے جو اس نے لاؤنج میں ملحقہ کچن کے کاؤنٹر پر ہی لا کر رکھ دیے تھے، اور مڑ کر ارسلان کو دیکھنے لگی۔ ارسلان نے دروازہ بند نہیں کیا تھا اور دروازے کے پاس ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل ہنوز قائم تھے۔ ویسے آپ رف حلیے میں بھی اتنے ہی پیارے لگتے ہیں جتنے آفس جاتے ہوئے۔ اس نے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف کیوں لائی ہیں؟ ارسلان نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی، آپ بھی نا ہر بار کی طرح باتوں میں ہی لگا دیتے ہیں مجھے۔ وہ ایکچولی میں آج میں سب کے لیے بریانی اور کھیر بنائی تھی، اس لیے میں آپ کے لیے بھی لے کر آئی تھی۔ اس نے بالز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے میٹھا بالکل پسند نہیں ہے، آپ برائے مہربانی یہ سب کچھ یہاں سے لے جا سکتی ہیں۔ ارسلان نے ناگواری سے دروازے سے باہر کی طرف اشارہ